اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اسی پہ ربیع الاول کی نسبت سے اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے عرب کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی اور کریں گے۔ پچھلی جو فرسٹ ہمارا پارٹ تھا اس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ عرب کا جغرافیہ کیا ہے، اور عرب کے لوگ جو تھے ان کا رہن سہن کیسا تھا، اور ان کو کیوں امیون کہا گیا تھا، ان کی تہذیب کہاں سے شروع ہوئی اور کس قسم کی تہذیب تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ان کے معاشی حالات کیا تھے، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یوزلی ہمیں جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ ایک عجیب قسم کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ انکلکیٹ کر دیا گیا ہے، کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا قسم پرسی والا ایک معاشرہ تھا، اور غریب غربا بھوکے اور افلاس زدہ لوگ تھے۔ بالکل قطعی طور پر ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دور کی ایک معاشی سپر پاور تھے۔ پوری دنیا، آپ کو حیران ہو گیا میری یہ بات سن کے، کہ پوری دنیا کی ٹریڈ کے اوپر ان قریش مکہ کا ہولڈ تھا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا کی ٹریڈ کے اوپر قریش مکہ کا ہولڈ تھا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اسی سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مزاج رسول سے آشنائی کے سلسلے میں ہم جوں جوں آگے بڑھیں گے، اس میں جو جو مقام قرآن کا آئے گا ہم وہاں قرآن بھی سٹڈی کریں گے اور اس قرآن کی وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہمارا وہ جو جرنی ٹو لائٹ والا سفر ہے وہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس پہ ان کی معاشی حالات پہ جانے سے پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں قرآن پاک کی سورہ قریش کی طرف۔ ذرا غور کریے گا، سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ 4 آیات کی چھوٹی سی سورہ ہے، اور میں قربان جاؤں قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی کاملیت جامعیت کے اوپر، کہ چھوٹے چھوٹے لفظ، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا ان میں بہت بڑے بڑے راز پنہاں ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی 4 آیات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں سے، 2 یا 3 لفظوں سے ایک پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہاں بھی پرابلم یہی ہوئی کہ ہمارے ترجمہ کرنے والے اس کو سمجھ نہیں سکے، اور اس کو بیان بہت کم لوگوں نے کیا ہے، کچھ لوگوں نے، لیکن بہت کم لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور پرابلم یہی ہے کہ دیکھیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم 15-16 سبجیکٹس کا جو علم ہے نا، بیسک نالج انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور پرٹیکولرلی کوئی بندہ، ایسا بندہ جس نے عرب کا جغرافیہ نہیں پڑھا، جس نے عرب کی ہسٹری نہیں پڑھی، اور جو اینشینٹ قدیم ورلڈ ٹریڈ روٹ سے واقف نہیں ہے نا، وہ یہ 2 سورہ مبارکہ ہیں، ایک قریش اور ایک سورہ مبارکہ ہے فیل، وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کے پلے ہی بات نہیں پڑ سکتی کہ یہ کیا ہے۔ یہ ہے لی الاف قریش، قریش کے لیے الاف ہے۔ الاف کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ترجمہ کرنے والوں نے، یہ میں نے آج بہت سارے ترجمے دیکھے، اور عجیب و غریب قسم کے تراجم کیے ہوئے، میں پہلے آپ کو بیان کر دوں۔ مثلا ایک یہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ آگے تقی عثمانی کا ہے، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ کنز الامان ہے، اس لیے کہ قریش کو مل دلایا۔ حسن رضوی صاحب کہتے ہیں کیونکہ قریش عادی ہیں۔ امین اصلاحی صاحب کہتے ہیں بوجہ اس وابستگی کے جو قریش کو ہے، قریش کو رغبت دلانے کے سبب۔ طاہر القادری کہتے ہیں۔ نگت ہاشمی صاحبہ کہتی ہیں قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں چونکہ قریش مانوس ہوئے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ بالکل
ایسے تراجم کرتے ہیں جو کسی بندے کے پلے نہیں پڑتے، اور اس سے جو ہے نا نوجوان نسل جو ہے نا وہ فرار حاصل کرتی ہے۔ اب الاف ایک لفظ ہے، الف لام الف ہے، اس کا مطلب ہے اکوینٹنس اور مانوس، لیکن یہاں قرآن میں الاف یوز ہوا ہے، الف یہ لام الف فے، اور اگر آپ عربی والا قرآن پڑھیں گے نا جی، جو عربی رسم الخط میں آیا، تو وہ دونوں جگہ پر الاف ہی لکھا ہے، لی الافی قریش، الافہم پہ بھی انہوں نے الف، اور نیچے چھوٹی سی بڑی یہ ڈالی ہوئی ہے۔ یہ عربی رسم الخط کا ایک اسلوب ہے۔ اب اس الاف کا جو مطلب ہے نا، اس الاف کا مطلب ہے ٹریڈ ایگریمنٹ، ایک تجارتی معاہدہ ود رسپانسبلٹی اینڈ پروٹیکشن، ایک ایسا کووننٹ آف ٹریڈ جس میں رسپانسبلٹی کا بھی تعین ہو اور پروٹیکشن بھی دی گئی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لی الافی قریش، قریش کو الاف حاصل ہے، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور یہی الاف ان کے سفر کا سبب بنتا ہے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بندگی اختیار کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہی جس نے ان کو بھوکے میں کھانا مہیا کیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف کی حالت میں انہیں امن عطا کیا۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ ایک غیر ذی زرع جو ہے نا، ایک ایسا خطہ زمین ہے جہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ لوگ ورلڈ ٹریڈ کے اوپر قابض تھے؟ اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں، بہت سے دوستوں نے یہ میسیج میں کمنٹس میں لکھا ہے کہ نقشے کے ذریعے سمجھائیں، تو میں اب اس کے مجھے تو کوئی اور چارہ سمجھ نہیں لگ رہا تھا، تو اب میں نے کوشش کروں گا کہ کل یا پرسوں تک جو ہے نا جی ادھر ایک ایل سی ڈی انسٹال ہو جائے، تو میں پھر وہ اس کے اوپر آپ کو نا جی بتا دیا کروں گا، کیونکہ باقی نقشے کی بہت ضرورت ہے یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے۔ اب نقشے پہ اگر آپ غور کریں نا جی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیچے جزیرت العرب کے یمن ہے، اوپر جزیرت العرب کے جو ہے نا وہ شام ہے۔ اب نیچے جو ہے یہ عریبین سی لگتا ہے آ کے، اور پھر اس میں سے ریڈ سی جو ہے وہ نکلتا ہے اور وہ آگے اردن تک چلا جاتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جتنی بھی ایشیا کی ٹریڈ تھی اور جتنی بھی یورپ کی ٹریڈ تھی، اس کا مکے سے گزرنے کا ایک سبب تھا، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جناب ابو طالب والے لیکچر میں کہ قصی بن کلاب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے مکہ میں ایک گورنمنٹ قائم کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے اپنے جو وفد تھے وہ مختلف ہمسائی بادشاہتوں کے پاس بھیجے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جناب عبد مناف جو تھے، انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا بھی مال ایشیا سے لوڈ ہو کے آتا تھا بحری سفر کے ذریعے انڈیا سے، اور اس سے آگے جتنے بھی علاقے تھے، یہ پاکستان کا، ایون افغانستان کا، ایون سینٹرل ایشیا تک جو تھے نا جی، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ یا کراچی کی بندرگاہ سے لوڈ ہوتا تھا، یا پھر انڈیا کی بندرگاہوں سے لوڈ ہو کے پھر بنگال کی ساری تجارت، یہ ایک ہیوج والیوم آف گوڈز بنتا تھا، یہ سارا بحری جہازوں کے اوپر لوڈ ہوتا تھا، اور یہ اترتا تھا آ کے عدن کی بندرگاہ کے اوپر۔
عدن کی بندرگاہ سے پھر یہ سامان جو ہے وہ خشکی پہ ٹریول کرتا تھا، اور ٹریول کر کے تو یہ حائفہ کی بندرگاہ کے اوپر جاتا تھا میڈیٹرینین سی پہ، اور پھر میڈیٹرینین سی سے یہ آگے پھر یورپ میں چلا جاتا تھا، اور یہ ایک سب سے بڑا موسٹ مسلم تجارتی روٹ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس تجارتی جس جو قرآن نے الاف کہا ہے کہ کون سا ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، عبد مناف نے ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کیا، لیکن اس سے پہلے چونکہ مکہ میں جو قریش تھے یہ کعبہ کے متولی تھے، اور یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھے۔ کعبہ جو تھا تمام عرب قبائل کا ایک مقدس مقام تھا، اس لیے ان کو وہاں پہ بڑے عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ اور قریش چونکہ پورے عرب کے پیر سمجھ لیں، مرشد سمجھ لیں، مشائخ سمجھ لیں، وہ مانے جاتے تھے، روحانی تعلق تھا لوگوں کا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اور قریش میں سب سے بڑا جو سب سے زیادہ عزت تھی وہ بنو ہاشم کی، بعد میں بنی، اس پہ میں آتا ہوں۔ تو عبد مناف نے یہ کیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پورے عرب قبائل کے ساتھ، تمام عرب قبائل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ کوئی شخص بھی کسی ایسے قافلے پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس کی لوٹ کھسوٹ نہیں کرے گا جس کے ساتھ قریش مکہ کا ایک بھی بندہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے اس طرح تنگ کیا تو ہم ان کا حج جو ہے اس پہ پابندی لگائیں گے۔ اور ان لوگوں کو خوف تھا، حج بڑے شوق سے کرتے تھے، عکاظ کا میلہ لگتا تھا، وہاں بہت بڑی تجارت ہوتی تھی، پورے عرب قبائل جو ہیں بڑے ذوق اور شوق سے حج کرنے آتے ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کا احترام کرتے تھے۔ اب ٹریڈ روٹ یہ کیوں تھا؟ ٹریڈ روٹ یہ اس لیے تھا کہ کوئی اور راستہ، کیونکہ ہوائی سفر تو تھا نہیں، کوئی اور راستہ اس وقت تک نہیں تھا۔ عدن کی بندرگاہ سے اگر ریڈ سی میں داخل ہوا جاتا تو وہ اتنا تنگ راستہ تھا، اور وہ بحری قزاقوں سے بھرا پڑا تھا جو ایتھوپیا والی سائڈ سے صومالیہ تک جو پھیلے ہوئے تھے، اور وہ ریڈ سی میں آپریٹ کرتے تھے۔ ادھر سے عرب کے بھی جو کچھ قبائل تھے وہ بھی جو یمبو کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، وہ بھی جو تھے ریڈ سی میں ایز اے پائریٹ، ایز اے بحری قزاق آپریٹ کرتے تھے۔ انتہائی غیر محفوظ سفر تھا۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ عبد مناف نے شاہ ایران اور رومن ایمپرر، مصر کے بادشاہ کے ساتھ، اور یمن کے بادشاہ کے ساتھ، اور ایتھوپیا کے بادشاہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیے، اور ٹیرف فری ٹریڈ کی سہولت حاصل کی۔ یہ ٹریڈ ایگریمنٹ تھا الاف، ٹھیک ہے جی۔ ایک اس میں یہ پروٹیکشن آگے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا تھی۔ انہوں نے ٹیرف فری جو ہے ایگریمنٹ کیے، ٹیرف کا آج کل بڑا رول ہے کہ ٹریڈ کے اوپر جو مال قریش کا قافلہ یا قافلے میں قریش، جس قافلے میں قریش کے بندے ہوں گے، قریش مکہ کے بندے ہوں گے، وہ قافلہ، اس قافلے سے جتنا سامان ہوگا اس پہ کوئی ٹیرف نہیں لیا جائے گا۔ اس وقت بھی چنگی لی جاتی تھی، ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے ٹریڈ ٹیرف فری ٹریڈ کا جو تھا ایگریمنٹ کیے لوگوں کے ساتھ، اور ان بادشاہوں نے بھی ان کو ٹیرف فری ٹریڈ ایگریمنٹ اس لیے دیا کہ ان کو اس میں فائدہ تھا، ٹائم کم ہوتا تھا، مال کی سیفٹی تھی، اور مال خشکی کے راستے سے محفوظ طریقے سے جو ہے وہ ان کا تک پہنچتا تھا۔ اب محفوظ کیوں تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لکو دک صحرا ہے، یمن سے آپ اوپر چڑھیں تو یہ ربع الخالی آتا ہے جس میں ممکن ہی نہیں، یہ صرف ایک تنگ سی پٹی ہے، ٹھیک ہے جی، جو حجاز کل آتی ہے، ریڈ سی کے ساتھ ساتھ کا جو ایریا اس کو تہامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مکہ، مدینہ، جدہ، مدینہ اور تبوک تک کا جو ایریا ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ اور
اس سے پیچھے جو مشرق والی سائڈ کا سارا عرب کا علاقہ تھا اس کو اس وقت نجد کہتے تھے. بیسیکلی جزیرۃ العرب اس وقت 3 حصوں میں تقسیم ہوا مانا جاتا تھا، نجد، حجاز اور تہامہ. تو یہ صرف حجاز میں سے رستے گزرتے تھے، وہ رستے بھی کوئی پلین روڈز نہیں تھیں، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے رستے گزرتے تھے. گھاٹیوں میں مختلف، پہاڑوں میں مختلف قسم کے قبائل رہتے تھے، اور وہ کسی قافلے کو نہیں چھوڑتے تھے. ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی قافلہ حفاظت کے ساتھ ان جو لٹیرے تھے، جو ڈاکو تھے، ان سے بچتا ہوا پہنچ جائے. اب یہ ٹریڈ کا ایک ڈیفیکلٹ فنامنا تھا. سمندر کی طرف جاتے تھے تو پائریٹس جو بحری قزاق تھے وہ بہت بڑا خطرہ تھے، اور اگر خشکی کی طرف سے آتے تھے تو عرب قبائل جو تھے یہ بہت بڑا خطرہ تھے. اور اس کے اگر وہ اس راستے کو اوائڈ کرتے تھے عرب قبائلوں کو، تو ربا الخالی میں جا گھستے تھے اور وہاں گم ہو جاتے تھے. نہ بندہ بچتا تھا نہ مال بچتا تھا. تو رستہ یہی تھا دونوں بر اعظموں کو آپس میں ملانے کے لیے، ایشیا اور یورپ کے درمیان ٹریڈ کے لیے. تو قصی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر عبد مناف نے اس کو آگے بڑھایا، اور جناب ہاشم نے اس کو عروج تک پہنچایا. اور ہوا یوں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے تھے. عدن کی بندرگاہ اور حائفہ تک کی بندرگاہ کو یہ آپریٹ کرتے تھے شام میں. رحلۃ الشتاء والصیف، سفر گرمیوں کا اور سردیوں کا. یوں ہوتا تھا کہ سردیوں کے دنوں میں یہ چونکہ گرم علاقے کے رہنے والے تھے، تو سردیوں کے دنوں میں یہ یمن کا رخ کرتے تھے، اور گرمیوں کے دنوں میں وہاں ٹھنڈک ہوتی تھی، شام ٹھنڈا علاقہ تھا کمپیریٹیولی، تو یہ گرمیوں کے موسم میں وہاں جاتے تھے. تو یہ رحلۃ الشتاء والصیف جو ہے نا، یہ ایک ان کا سائیکل تھا. یہ یمن مکہ سے اٹھتے تھے، سردیوں میں یمن آ جاتے تھے. وہاں جتنا سامان آتا، کچھ لوگ جو ہیں وہ گزارنے کا ایگریمنٹ کرتے کہ ہم آپ کو حفاظت گزار دیں گے، کیونکہ جس تمام عرب قبائل کے ساتھ انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریمنٹ کر چکے تھے کہ جس قافلے کے ساتھ قریش کا ایک بندہ بھی ہوگا اس کو نہیں لوٹا جائے گا. اس کے یہ پیسے لیتے تھے، اس کو بطاقہ کہتے تھے، اس کے یہ پیسے لیتے تھے بطاقے کے، اور ایک بندہ ساتھ کر دیتے تھے قافلے کے، اور وہ قافلہ جہاں سے گزرتا جاتا تھا وہ آگے قریشی بندہ اپنا بتاتا جاتا تھا. ڈاکو اگر آتے بھی تھے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کوئی لوٹ کسوٹ نہیں ہوتی تھی. اور دوسرے نمبر پر پھر جب یہ مال کسی بھی ملک میں، پہلے یمن میں داخل ہوتا تھا تو ٹیرف فری ہوتا تھا قریشیوں کے لیے. قریشی اس کو اپنا یعنی وہاں بطاقہ بتا دیتے تھے، بطاقہ دکھا دیتے تھے، تو یمن میں بھی ٹیرف فری ہوتا تھا. پھر آگے جا کے جہاں بکتا تھا وہاں بھی ٹیرف فری ہو جاتا تھا. تو تاجروں کو بھی یہ فائدہ تھا کہ ایک تو مال ان کا محفوظ خشکی کے راستے سے پہنچ جاتا تھا، دوسرا ٹیرف فری ہونے کی وجہ سے وہ جو ٹیرف ان کو سستا بھی پڑتا تھا، فائدہ بھی ہوتا تھا. اور اس ٹیرف میں سے ہی بچا کے وہ کچھ پیسے جو تھے وہ ان کو قریش کو دے دیتے تھے. کچھ لوگ ان میں سے یہ کرتے تھے. پھر ان کے پاس یہ صدیوں کا پروسیس ہے. میں نے کیوں کہا قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن نے صرف الافہم ریلۃ الشتاء والصیف میں ہر چیز ایک جملے میں تمام کی تمام چیز بیان کر دی. ایسا بلیغ قسم کی الحمدللہ یہ کتاب ہے، کیا بات ہے. تو وہ وہاں سے جب یمن میں سردیوں میں وہاں چلے جاتے، وہاں جو سامان آتا کچھ لوگ ان کے ساتھ تاجروں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے، پیسے مکا لیتے، اور کہتے کہ حفاظت ہم اس کو حائفہ کی بندرگاہ تک چھوڑ آئیں گے. پھر جب ان کے پاس آہستہ آہستہ پیسے جمع شروع ہوئے تو انہوں نے وہاں مال خریدنا شروع کر دیا. مثلا انڈیا سے، ایشیا سے، بنگال سے، پاکستان والے ایریا سے، افغانستان سے، ایون سینٹرل ایشیا سے جو مال آیا انہوں نے عدن میں اس کو خرید لیا، خود لے کے گئے حائفہ پہ، جا کے انہوں نے اس کو بیچ دیا اور مال آگے بیچ دیا یورپ میں. تو اس طرح یہ بہت امیر ہو گئے. ایک ان کے پاس دولت جمع ہوئی،
دوسرا ان کے پاس جو تھا وہ پھر جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی شہر کے لیے کہ اس میں پھلوں کا رزق عطا فرما، تو پوری دنیا کے پھل جو تھے وہ مکہ میں کھانے کو ملتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا کیسا، جس شہر میں ایک دانہ بھی نہیں اگتا، وادی غیر ذی زرع جس کو کہتے ہیں، جہاں زراعت ممکن ہی نہیں، اس وادی میں دنیا کے ہر موسم کے ہر پھل جو تھا وہ اس وقت وہاں ملتا تھا، کیونکہ انڈیا کے جتنے پھل آتے تھے وہ یہ رکھ لیتے تھے، ایشیا کے فروٹ سارے، اور شام سے جو لے کے آتے تھے پھر جب یہ گرمیوں میں ادھر چلے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، تو ہر قسم کا پھل، جو یورپ کے پھل، شام کے پھل، ٹھیک ہے، یعنی ایسٹرن رومن امپائر کی ساری ٹریڈ، ویسٹرن رومن امپائر کی ساری ٹریڈ، انڈین امپائر کی ساری ٹریڈ، چائنی امپائر کی ساری ٹریڈ، اس کے بعد یہ سینٹرل ایشین کی جو چھوٹی چھوٹی امپائرز تھیں ان کی میجارٹی ٹریڈ، یہ سارے کے سارے مختلف انواع و قسم کے کھانے اور خوراکیں بھی ان تک پہنچتی تھیں، جس سے یہ لوگ بڑے خوشحال ہو گئے تھے۔ اور ان کے جو قبیلوں کے سردار تھے ان کے پاس بہت پیسہ تھا، دے ور ویری رچ پیپل، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قافلے بڑھانے شروع کیے، اور خود انہوں نے اپنے قافلے بنانے شروع کیے، یہ اپنے بندے بھیجتے، انڈیا سے سامان اکٹھا کرتے، سری لنکا سے سامان اکٹھا کرتے، اس کے بعد پھر وہ سامان کو عدن میں، یمن میں پھر آگے لے کے پھر انہوں نے یورپ میں اپنے بندے رکھ لیے، تو ان میں انہوں نے ملٹی نیشنل بزنس شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد میں بھی مثلا کوئی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ کوئی 130-40 سال پہلے کا واقعہ ہے، سلسلہ نسب کچھ یوں بنتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، ٹھیک ہے جی۔ تو قصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آباء و اجداد کی نسل بڑی، یہ کام شروع ہوا۔ عبد مناف نے بھی اپنے بیٹے جو ہیں، کیونکہ عبد مناف ہی لیڈر تھے ان سب کے، وہ سارے کے سارے بطاقے جو تھے وہ عبد مناف نے ہی حاصل کیے تھے۔ یہ جو الاف تھا اس کے مین سگنیٹری عبد مناف ہی تھے، تو پھر عبد مناف کی اولاد کو اس میں خاص پریسٹیج حاصل تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ عربوں کے پیر تھے، اور ان پیروں کے پیر جو تھے وہ عبد مناف کی اولاد تھی، اور عبد مناف کی اولاد میں سے بھی پھر آگے ہاشم کی جو اولاد تھی، کیونکہ ان کے پاس کعبے کی کلیت تھی، کعبے کی کنجی تھی، ان کے پاس کعبے کا چارج تھا، آب زمزم کا چارج تھا، حاجیوں کو کھانا کھلانے کا کام ان کے سپرد تھا، جس کی وجہ سے ان کی بے تحاشا اور گراں قدر عزت کی جاتی تھی پورے کے پورے، نہ صرف جزیرۃ العرب میں بلکہ جہاں جہاں بھی ان کا تجارتی قافلہ جاتا تھا، ان کا تجارتی مال آتا تھا، لوگ ان سے گزرتے تھے، مکے میں آ کے ٹھہرتے تھے، بطاقہ لیتے تھے، اس کے عوض یہ پیسے لیتے تھے، وہاں وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباء و اجداد کی شہرت تھی۔ اور پرٹیکولرلی ان میں جو بہت مشہور ہوئے وہ جناب ہاشم سلام اللہ علیہ اور جناب عبد المطلب تو پھر اپنی شہرت کی بلندیوں کے اوپر پہنچے، اپنی عزت اور اپنے وقار اور اپنی شخصیت کی جاذبیت کی وجہ سے وہ پورے عرب کے سردار مانے جانے لگے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی بیک گراؤنڈ تھا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا معزز گھرانہ جو کہ پیروں کا پیر تھا، سمجھیں، پیروں کا پیر تھا یہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں خاص قسم کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں، اور وہی خاص قسم کی نشانیوں کی وجہ سے ان کی عزت اور بہت بڑھ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ کوئی عام قسم کے لوگ نہیں تھے، اور پھر انہی میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے ملٹی نیشنل بزنس اسٹیبلش کیا۔ اب اس ٹریڈ روٹ کے اوپر مکمل 100% قریش مکہ کا اس طرح کنٹرول تھا، اگر کوئی قافلہ ان کو پیسے دیے بغیر، ان کا بطاقہ لیے بغیر گزرتا تو وہ 100% لوٹا جاتا، اور اگر وہ عرب کو بائی پاس کرتے اور سمندر کے راستے سے ہی ریڈ سی کراس کرتے، تو اس میں دو پرابلمز تھیں: ایک میں نے آپ کو بتایا پائریٹس کی پرابلم تھی، اور دوسرا آگے جا کے
تو ایسے دو شاخہ بن جاتا تھا ریڈ سی کا، جس کی وجہ سے وہاں کوئی پراپر پورٹ نہیں تھی اور آباد نہیں تھی۔ یہ جدہ کی پورٹ بھی اس وقت چھوٹی سی تھی، یمبو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے، تو ادن والی پورٹ ہی کام کرتی تھی اور لوگ پریفر کرتے تھے۔ پھر وہ اپنا قافلہ لے کے آتے، پھر وہ مکے سے گزرتے، اور اس رستوں کا بھی انہیں ہی پتا تھا، ڈاکوؤں سے بھی یہی سیف ہو کے چلتے تھے۔ اس لیے ان کی شہرت دونوں بر اعظموں میں برابر کی پھیلی ہوئی تھی، ایشیا والوں میں بھی اور یورپ کے بر اعظم میں بھی اور افریقہ کے بر اعظم میں بھی۔ تو یہ تینوں بر اعظموں کے بڑے معزز لوگ تھے، کیونکہ ٹریڈ روٹ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جب رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ واحد ٹریڈ روٹ تھا، اور اس کے اوپر 100% ان کا قبضہ تھا۔ ان میں سے پھر کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے ملٹی نیشنل کام شروع کیے، وہ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف نے کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو یمن میں بٹھایا، ایک بیٹے کو شام میں بٹھایا، ایک بیٹے کو مکے میں بٹھایا، اور ایک بیٹے کو اس نے رومنگ کے اوپر رکھا۔ وہ سفر کرتے اور تمام جگہ سے مال خریدتے اور متعلقہ اسٹیشنز کے اوپر پہنچاتے اور وہاں سے مال اٹھاتے اور آگے لے کے جاتے۔ اس کے علاوہ ان کی انڈیجنس جو انڈسٹری تھی وہ لیدر کی انڈسٹری تھی، کیونکہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ بھی پالتے تھے، بڑے بڑے فارم تھے ان کے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب آپ ابرہہ والا واقعہ پڑھتے ہیں تو 100 اونٹ صرف عبد المطلب کے پکڑ لیے تھے ابرہہ نے۔ اب 100 اونٹ آپ اندازہ لگائیں نا، آج بھی کوئی 100 اونٹ کا فارم ہو تو وہ بندہ کروڑ پتی ہوگا، ملٹی ملین ہوگا، جو 100 اونٹ کا فارم جو ہے وہ برداشت کر سکے گا۔ تو وہ 100 اونٹ صرف ابراہ نے پکڑے تھے، پتہ نہیں وہ عبد المطلب کے پاس اور کتنے تھے۔ تو اس طرح ان کے پاس بڑے بڑے فارمز تھے، بیڑوں کے، بکریوں کے اور اونٹوں کے۔ پھر ان کی کھالوں سے یہ چمڑا رنگاتے تھے، اور وہ لیدر جو ہے یہ ان کی بڑی بڑی سوغات سمجھی جاتی تھی۔ آپ پڑھتے ہیں کہ ہم نے کہ جب عمر بن العاص جو تھے وہ مہاجرین حبشہ کو لینے کے لیے شاہ حبشہ کے پاس گئے، تو وہ قیمتی چمڑے کا، مختلف قسم کے کلر کے چمڑوں کا تحفے لے کے گئے اس کے پاس۔ تو یہ ان کی انڈیجنس انڈسٹری تھی، جو لیدر کی تھی۔ یہ اس سے بھی پیسہ کماتے تھے، اور پھر یہ تمہارا تمام تجارتی سامان جو ہے یہ آگے بیچتے اور خریدتے بیچتے، یا اس کو گزارنے کے پیسے لیتے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مختلف لوگوں نے کام اڈاپٹ کر لیے، کسی نے کپڑے کے اوپر اجارہ داری بنا لی، کسی نے اجناس کے اوپر اجارہ داری بنا لی، کسی نے جناب زیورات کے اوپر اجارہ داری بنا لی، تو کسی نے خوشبوؤں کے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جناب عباس بن عبد المطلب، ان کی مناپلی تھی پرفیومز کے بزنس کے اوپر، اور پرفیومز بڑے مشہور ان کے پاس، بڑا ٹاپ کلاس قسم کی ایسنس جو ہوتی تھیں۔ تو یہ اسی طرح اسی میں جناب عفان تھے جو سیدنا عثمان کے والد تھے، انہوں نے بھی ملٹی نیشنل بزنس اسٹیبلش کیا۔ وہ جلدی فوت ہو گئے، حضرت عثمان نے اپنی جوانی میں اس کو ٹیک اپ کیا، اور جناب عثمان بھی ملٹی نیشنل بزنس ہولڈر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بعد میں مدینہ میں جا کے ملٹی نیشنل بزنس اسٹیبلش کیا۔ ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کا والد تھا، اس کا ملٹی نیشنل بزنس تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، بہت امیر کبیر آدمی تھا۔ آس بن وائل سہمی جو عمر بن العاص کا والد تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس۔ بنو امیہ کا تمام خاندان امیر تھا۔ اس کے علاوہ جو تھے بنو اسد کے لوگ تھے وہ امیر تھے۔ اس کے علاوہ صفوان بن امیہ تھے، وہ امیہ بن خلف بہت بڑا امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے جی۔ عقبہ بن ابی معیط بہت امیر آدمی تھا۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر انہوں نے اس پیسے سے اور گرد و نواح میں زمینیں خریدنے شروع کیں۔ مثلا جب آپ پڑھتے ہیں طائف کے سفر کو پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس انگوروں کے جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے، اور ان جو چھوکرے پیچھے لگائے ہوئے تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے تھے، ان سے بچنے کے لیے، تو وہ باغ ملکیت تھے انہی کے عبد شمس جو
عبد مناف کا بیٹا تھا، اس کی اولاد کی ملکیت تھے، اتبا کے، ربیعہ کے۔ تو انگوروں کے باغ انہوں نے وہاں رکھے ہوئے تھے، طائف میں مختلف قسم کی زمینیں، مختلف جگہ پہ انہوں نے فارم بنائے ہوئے تھے۔ یہ بڑے ڈائیورسیفائیڈ امیر کبیر قسم کے لوگ تھے۔ ان کی عورتیں جو تھیں وہ بالکل یعنی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی تھیں، اور پھر ان میں عورتیں خود بھی تجارت کرتی تھیں۔ اس میں ہند بنت اتبا کی تجارت بڑی مشہور ہے۔ پھر ہماری اماں سلام اللہ علیہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میری ماں پر، جناب ختیجہ، ان ان کی تجارت آپ کو پتا ہے کہ بہت مشہور ہے، اور وہ مکے کے امیر ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور سونے چاندی کے انبار تھے ان کے پاس۔ اب دیکھیں نا، اس وقت ٹریڈ کے جو کرنسی تھی وہ صرف سونا چاندی کی کرنسی تھی یا معدنیات کی کرنسی تھی۔ تو اسی کو قرآن نے بھی انڈورس کیا ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ جب پیسے لیتے تھے تو وہ یا چاندی کے پیسے ہوتے تھے، یا سونے کے پیسے ہوتے تھے، یا درہم ہوتے تھے، یا دینار ہوتے تھے، پوری دنیا میں ایسے چلتا تھا، یا اس کے عوض مال لیتے تھے لائک وائز۔ تو یہ کوئی ایسا معاشرہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے معزز اور ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے، وہ جو معلوم تاریخ ہے قریش کی، اس میں اگر کسی بڑے سردار کا نام ہوا ہے تو وہ قصی بن کلاب کا اور عبد المطلب بن ہاشم کا۔ یہ ان لوگوں کو پورے عرب میں جو ہے نا وجاہت اور عزت حاصل تھی، یہ وہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک انتہائی معزز شخص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان میں آنکھ کھولی، اور اس معاشرے میں آنکھ کھولی جو ملٹی نیشنل انٹریکشن رکھنے کے باوجود اپنی ماہیت میں اتنا خالص تھا کہ انہوں نے کبھی آج تک نہ اپنی زبان کو مکس ہونے دیا تھا، نہ اپنے اوپر کسی کو حکومت کرنے دی تھی، کیونکہ جغرافیائی کنڈیشنز ہی ایسی تھیں کہ صرف ایک پٹی تھی جس میں درے وادیوں میں سے گزرتے تھے، جن سے محفوظ سفر ان کی وجہ سے محفوظ تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اسی کو قرآن نے یہ سورہ قریش میں نے آپ کو پوری پڑھا دی کہ لی الاف قریش، قریش کے الاف ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہے قریش کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ میرے احسانات میں سے ایک احسان ہے، اور یہ جو الاف ہے اس کی وجہ سے یہ سفر کرتے ہیں، رحلہ رحلہ کہتے ہیں سفر کو۔ تو سردیوں میں کا سفر اور گرمیوں کا سفر میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ سردیوں میں یہ جو ہیں یہ یمن کی طرف آتے تھے، اور پھر واپس آ کے مکہ قیام کرتے تھے، اور پھر جب گرمی شروع ہو جاتی تھی تو پھر وہاں سے شام چلے جاتے تھے۔ اس طرح یہ ایک رحلۃ الشتاء والصیف جو تھا یہ ان کا چلتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ٹو اینڈ فرو میں ان کی ٹریڈ ہوتی تھی، اور بڑا بزی ٹریڈ روٹ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا اب تمہیں چاہیے، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا الذی اطعمہم من جوع، کیونکہ من جوع کیا مطلب بھوک سے ان کو کھانا کھلایا، بھوک میں کیوں؟ کہ یہ تو ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وادی غیر ذی زرع تھی جس میں کوئی پیداوار نہیں تھی کسی قسم کی۔ اگر اللہ کا یہ خاص کرم رحلۃ الشتاء والصیف نہ ہوتا تو یہ یہ لوگ فاقوں کا شکار ہوتے۔ پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ لانڈ آرڈر کی خراب سچویشن میں وہ جو جنگجو قبائل تھے، جو ڈکیت قبائل تھے، جو رہزن تھے، انہوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان کی داغ اور عزت اور احترام بٹھایا، اور اسی کو اللہ نے کہا کہ وہ آمنہم من خوف، اور ہم نے امن عطا کیا انہیں خوف میں سے۔ تو یہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری بند کی ہے ٹریڈ روٹس کی، کہ مکہ جو ہے وہ ٹریڈ روٹ کے اوپر واقع تھا، سینٹرل ٹریڈ روٹ تھا، 3 بر اعظموں کے تجارتی سامان یہاں سے گزرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ان خاندانوں میں جو مکہ پر جاری رکھتے تھے، ان خاندانوں میں سب سے معزز تھا۔ یہ پیروں کے پیر تھے، یہ روحانی تعلق تھا لوگوں کا ان کے ساتھ۔ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حجاج کی خدمت کرتے ہوتے تھے۔ زمزم پہ ان کا قبضہ تھا،
زمزم میں فری لوگوں کو پلاتے تھے۔ ہاشم آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہاشم روٹی کے ٹکڑوں کو بھگو کر جو ایک سرید بنتی ہے، کھانا بڑا مزیدار ہوتا ہے، شوربہ پکا کے نا جی گوشت کا، اس میں پھر روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ ڈبو دیتے ہیں، اور وہ اس کو جب بھیگ کے بالکل وہ سمجھ لیں کھیر ٹائپ بن جاتی ہے، تو اس کو وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ آپ کبھی گھر میں بھی آپ کبھی پریکٹس کریے گا۔ تو اس وہ شوربے اور روٹی کھلانے والے بندے کو ہاشم کہتے تھے، اور وہیں سے ان کا نام مشہور ہوا، اور یہ ان کی تجارتی پاور تھی، اور یہ اپنے وقت کے تجارتی سپر پاور تھی، ٹریڈ کی ٹریڈ ان کے بغیر 3 بر اعظموں کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی تھی، اتنا انفلوئنس تھا ان کا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، تو پھر ہم اگلی قسط میں پہلے ہم سورہ فیل پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آئیں گے، اور اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ 12 ربیع الاول تک ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہم آگے کا سفر طے کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔